بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو ہم ایک شخصیت کو یاد کرنے سے شروع کرتے ہیں۔ مشرق کے چیف رپورٹر تھے، کوہستان کے چیف رپورٹر تھے، پاکستان کا جو صحافتی منظرنامہ ہے اس پہ بہت نمایاں شخصیت تھے، سعادت علی خیالی صاحب انتقال کر گئے۔ پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب کی جو سیاست تھی اس میں 1970s میں اور 60 کے دور میں سعادت خیالی بہت بڑا نام تھے، اور بہت سے جو معاملات ہوتے تھے، صحافتی معاملات ہوتے تھے، سیاسی معاملات ہوتے تھے، اس میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا تھا۔ اب وہ قصہ ماضی بن گئے ہیں، لیکن آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں مجھے وہ بہت یاد آیا۔ ایک واقعہ انہوں نے سنایا تھا، وہ اکثر واقعہ سناتے رہتے تھے، جرنلسٹ تھے، بڑے جرنلسٹ تھے، بڑی رپورٹنگ کرتے تھے، کرائم رپورٹر بھی تھے، لیکن وہ بڑے دلچسپ آدمی تھے۔ ایک مزاح جو ہے ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا۔ تو انہوں نے واقعہ یہ بتایا کہ ایک مرتبہ کسی تھانے دار سے، ایس ایچ او سے، جب وہ کرائم رپورٹر تھے تو انہوں نے اسے کو کام کہا۔ ایس ایچ او صاحب جو تھے وہ اصول پسند تھے، اور ایس ایچ او ہوتے ہیں اصول پسند بھی، یا بعض اوقات ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ہم اصول پسند ہو سکتے ہیں، تو وہ اصول پسند تھے۔ تو انہوں نے خیالی صاحب سے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ خیالی صاحب نے ان سے بڑا ترلے شرلے بھی کیے، کہا بھی، اور تھوڑا سا جیسے رپورٹر جو ہیں ہلکا سا کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم خبر لگا دیں گے، یا اس طرح کی کوئی بات بھی کی۔ تو انہوں نے، ایس ایچ او صاحب نے جواب میں کہا کہ تم میرے خلاف خبر لگاؤ، لگا لو جتنی میرے خلاف خبریں لگانی ہے۔ خیالی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایس ایچ او صاحب سے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کے خلاف خبر نہیں لگانی۔ تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں آپ کے حق میں خبر لگاؤں گا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں حق میں خبر لگاؤں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، یہ بات نا وہ ایس ایچ او صاحب کے سمجھ میں نہیں آئی۔ خیالی صاحب کے بقول کچھ ہفتے گزرے تو ایس ایچ او صاحب جو تھے وہ یہاں ہمارے جو بارڈر کے ایریا میں تعینات تھے۔ اس وقت یہ 60s کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت بہت بارڈر کا کنٹرول بہت نہیں تھا، یہاں سمگلنگ کے بھی ہوتی تھی اور لوگ آ جا بھی جاتے تھے، اور ایس ایچ او جو تھے وہ سمگلرز کو پکڑتے بھی رہتے تھے۔ تو انہوں نے کچھ سمگلرز کو پکڑا، تو خیالی صاحب کو خبر ملی کہ جی ایس ایچ او صاحب نے وہ سمگلر کو پکڑا۔ انہوں نے بہت ہی بڑی فرنٹ پیج پہ لگائی، اور وہ خبر یہ تھی کہ ایس ایچ او جو صاحب ہیں ان کا زبردست کارنامہ، یعنی پولیس کی تاریخ میں ایک جو تاریخ رقم کر دی، اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنے سمگلر جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک خبر جو اس میں ایک جو بڑا حصہ تھا، اس میں ایک بڑا انہوں نے نمایاں کیا کہ 5 من سونا برآمد، یعنی یہ جو واقعہ ہے اس میں انہوں نے 5 من سونا برآمد کر کے نمایاں طور پہ چھاپ دیا۔ خیالی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس دن اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، شام کو ایس ایچ او صاحب تشریف لائے اور آ کے سیدھے انہوں نے پاؤں پکڑ لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جی مجھے آپ نے مروا دیا۔ اس نے کہا یار میں تو تمہارے خلاف اتنی حق میں خبر لگائی ہے، تمہاری تصویر لگائی ہے، تمہیں نمایاں کر دیا ہے، تو تمہیں کیوں اس طرح کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا خیالی صاحب خلاف لگا دیتے، یہ تو آپ نے میرے حق میں جو خبر لگا دی ہے یہ تو میرا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا صبح سے آئی جی صاحب کا فون آ رہا ہے، ڈی آئی جی کا فون آ رہا ہے، ایس ایس پی کا فون آ رہا ہے، ڈی ایس پی لگا ہوا میرے پیچھے ہاتھ دھو کے، وہ کہہ رہے ہیں وہ 5 من سونا کہاں ہے۔ وہ خیالی میں وہ 5 من سونا ہوں کتوں لب کے دے وہاں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد آیا، پاکستان اور انڈیا کے اخباروں میں ایک خبر جو ہے وہ بہت گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ضلع اٹک کے مقام پہ دریائے سندھ کے ساتھ کوئی 800 بلین پاکستانی روپیز کے سونے کے ذخائر جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جیولوجیکل سروے ہے اس کے مطابق یہ کوئی 32 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور اس ایریا میں کوئی 32.6 میٹرک ٹن جو ہیں سونے کے جو ذخائر ہیں وہ موجود ہیں۔ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے جیک پاٹ ہے، بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پاکستان کی قسمت بدل جائے گی۔ اس پہ ابھی پاکستانی حکومت نے کوئی موقف نہیں لیا، لیکن یہ پاکستانی اخباروں میں بھی، انٹرنیشنل اخباروں میں بھی یہ بڑی دھوم دھڑکے کے ساتھ جو خبر جو ہے وہ شائع ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں اس طرح کی خوشخبریاں سننے کے عادی بھی ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد مایوس ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ یہ جب تھرکول کے ذخائر کی بات ہوئی تھی سندھ میں، ساحلی علاقوں میں، کہ جی بہت بڑے ذخائر ہیں، پاکستان کی قسمت بدل جائے گی، اور اس میں ڈاکٹر سمر محمد مبارک جو ہیں انہوں نے بھی بڑا پیسہ ویسا بنایا، تنخواہ شنخواہ کی بات کی، باقی پیسے کی میں بات نہیں کرتا، اور بڑی خوشخبریاں سناتے رہے۔ بعد میں ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، وہاں پہ کچھ اگر چیز موجود ہے تو ابھی تک اس کے ثمرات جو ہیں، سمر محمد مبارک جو ہیں وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن اس پروجیکٹ کے ثمرات جو ہیں عوام تک نہیں پہنچے۔ عوام تو بڑی مہنگی بجلی لے رہے ہیں، جو انرجی کے سورسز ہیں وہ بہت مہنگے رہے ہیں۔ پھر ایک ریکارڈ ایک والی بات ہوئی تھی، ایک زمانے میں بڑا شور مچا پاکستان میں کہ جی وہ وہاں پہ ذخائر ہیں، اور پھر ایسے ہوا کہ وہاں وہ کمپنی کا ٹھیکہ دے دیا گیا، وہ ضرورت تھی۔ پھر اس میں ہماری کچھ عدالتیں جو ہیں، ہمارے جو بڑے سینئر جو محترم اور متبرک قسم کے جج ہیں وہ کود پڑے، انہوں نے انٹرپریٹیشن کی، اور اس کا نتیجہ آخر میں یہ ہوا کہ وہ
اربوں ڈالر جو ہے وہ کروڑوں ڈالر جو ہیں پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کو اس کا ہرجانہ بننا پڑا، کیونکہ وہ جج تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ اگر وہ مجاز ہی نہیں تھے اس میں فیصلہ دینے کے، لیکن انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ یہ چنیوٹ کا میں ایک زمانے میں بڑا شور مچا کہ جی یہاں پہ تانبے کے ذخائر نکل آئے ہیں، یہ دوسرے ذخائر نکل آئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب وہاں سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی جس نے کو پاکستان کی قسمت بدل دی۔ تو پاکستان میں ایسی جو بے شمار خبریں ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اور اسی طرح کی یہ خبر ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ صدیوں سے جو ایک دریائے سندھ میں پانی آتا تھا، اور آپ جانتے ہوں گے کہ دریائے سندھ بہت تیز رفتار دریا ہے جب تک یہ پہاڑوں میں رہتا ہے، اور اٹک میں آ کے یہ دریا جو ہے چونکہ میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے تو یہاں آ کے اس کی رفتار سلو ہو جاتی ہے، تو یہاں وہ پانی جو ہے وہ سونا جو ہے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اب وہاں پہ انہوں نے 144 لگا دی ہے تاکہ وہ سونا جو ہے کوئی دوسرا اٹھا کے نہ لے کے جائے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ سونا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ حکومت جو ہے اس کو بہرحال ایک چیز پہ توجہ دینی چاہیے، ایک چیز پہ غور کرنی چاہیے۔ اب بدقسمتی یہ ہوگی کہ حکومت نعرے لگاتی ہے، حکومت بات کرتی ہے، اب عوام بھی عادی ہو گئے کہ یہ بس ان کی باتیں ہوتی ہیں، بس سنو یہ۔ تو یہ حکومت کو، موجودہ حکومت جو ہے اس کو تھوڑا سا سیریس ہونا چاہیے، عوام پہ کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایکچوئل بات بتانی چاہیے کہ کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں باسمتی کا جو چاول ہے اس کے خلاف جو کچھ ہوا، یہ جیسے اس کی پوری مارکیٹ خراب ہوئی، اس میں انڈیا کو الزام لگایا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں کپاس کی جو فصل تباہ ہوئی اور کپاس میں جو وائرس آیا اس کا بھی انڈیا پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اس طرح سے بے شمار دوسری چیزیں ہیں جس پہ انڈیا پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کچھ شواہد بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو اٹک کا سونا ہے یہ کچھ اٹک سا گیا ہے، ہمیں کوئی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، کہ ظاہر ہے کہ اس علاقے میں لوگ پہلے بھی جاتے ہوں گے، اگر وہاں سونا تھا تو وہاں جو ملاح ہیں، کشتیاں ہیں، وہ چلتی رہی ہیں، اور دریا سندھ میں تو کشتی بہت چلتی ہے، تو پہلے بھی یہ ہوگا، کبھی اس طرح کی بات وہاں سے سننے کا موقع نہیں ملا۔ ہمارے بھی بہت سے دوست اٹک میں رہتے ہیں، وہ بھی بیچارے غریب ہی ہیں، انہیں بھی نہیں پتا چلا کہ یہاں پہ اتنا زیادہ سونا پڑا ہوا ہے۔ تو لیکن اگر یہ دریافت ہوا ہے اور یہ بات درست ہے پاکستانی قوم کے لیے تو یہ بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس خوشخبری کو نظر آنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے امیر ہو جائیں اور ملک اسی طرح سے غریب رہے، اور کیونکہ ملک جو ہے اس کے امیر ہونے سے جو ہے وہی قوموں کی قسمت بدلتی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، قدرت نے شاید آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کہیں یہ موقع سعادت خیالی صاحب کی اس خبر کی طرح تو نہیں ہے کہ کل لوگ جو ہیں جیولوجیکل سروے والوں کو پکڑ لیں کہ بھائی وہ کدھر ہے 800 بلین روپیز کا سونا نکالو۔ تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے شاید جو ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان جو ہے ان کی طرف سے ابھی تک کم از کم میں نے کوئی ایسا بیان نہیں پڑھا، لیکن میری خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے ترقی کرے، پاکستان میں دولت آئے۔ پاکستان کے متعلق بزرگ جو ہیں وہ تو بالکل پشین گوئیاں کر کے گئے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا اور بہت ترقی کرے گا۔ اور جو ہم پاکستان کے قدرتی وسائل کی بات کرتے ہیں تو یہاں بے پناہ وسائل ہیں، لیکن یہاں بلین ڈالرز کی ہم جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ چائنا اور انڈیا جو ہے ان سے بہت پیسہ کماتا ہے، 35-40 بلین ڈالر کا ہم پانی سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہوا کو ہم ضائع کرتے ہیں، 100 بلین ڈالر کا ہم جو ونڈ انرجی ہے اور جو آپ کی سن لائٹ ہے اس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پاکستان جو ہے الحمدللہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے، جو پاکستانی جو ہیں ان کو اپنے پوٹینشیل کا اندازہ نہیں ہے، اور جو اگر اندازہ بھی ہے تو اس کا صحیح طور پہ استعمال نہیں کر رہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔